سلام على عبادك الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تعالى في مقام آخر ألف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کتاب انزلناه إليك، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں کی نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اسے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ یہ انسانوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ واصل کر دے. یہ کتاب حقیقتوں کا مجموعہ، یہ سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس. اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب کے اندر اکٹھا فرما دیا. یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے ضابط حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. آپ نے لوہے کو کھینچنے والا مقناطیس دیکھا ہوگا. جہاں بھی ہو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں. جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. اللہ رب العزت کو قرآن مجید سننا بہت پسند ہے.
حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ گانا سنانے والی عورت کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ وہ قرآن لاتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی فرشتوں کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ یہ سعادت اللہ نے فقط انسان کو عطا کی ہے۔ جو خوبی بندے کے اندر نہ ہو، جب وہ کسی دوسرے کے اندر ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید پڑھنے والا پڑھتا ہے تو فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ اس پڑھنے والے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کو محبت سے بوسہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک قاری تھے، مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوبی دی تھی کہ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد پیچھے پڑے رہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور خوشبو رکھتے ہیں؟ وہ بتلاتے کہ میں تو منہ میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتا۔ شاگرد پوچھتے کہ حضرت آخر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو بالآخر انہوں نے ایک دن راز کھولا۔ فرمانے لگے میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا عاصم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلا فائدہ کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح نور سے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے منور کریں تاکہ ہمارے گھر پر رحمت کی بارش برسے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ایک بابرکت ذات کا کلام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تمہارے رب کا۔ تو جس کا نام بھی برکت والا، جس کی ذات بھی برکت والی، اس کا یہ کلام بھی برکت والا کلام ہے۔ جو پڑھے گا اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ آج قرآن مجید کو اگنور کرنے کی وجہ سے عام مسلمان کی زندگی سے برکتیں نکل چکی ہیں۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لنگوٹ کس کس کے میدان میں اترتے ہیں کہ پریشانیوں کو ختم کریں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، قوت یاداشت میں برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں۔ یہ بے برکتی اصل میں قرآن مجید کے زندگیوں میں سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ آج کل جن گھروں میں باقاعدگی سے اخبار پڑھا جاتا ہے
ان مسلمان گھروں میں بھی قرآن باقاعدگی سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خزانہ برکتوں کا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم عاملوں کے پیچھے تعویذوں کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اسی لیے ہے ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا لیں۔ قرآن مجید کی محبت کا سب سے ادنا اجر یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ سنائیں۔ ایک نوجوان انجینئر تھا، شائننگ سٹوڈنٹ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو اسے اچھی جاب مل گئی۔ چنانچہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں اس نے جاب کر لی۔ جب وہاں وہ جاب کر رہا تھا تو اسی کی کمپنی میں ایک اور انجینئر لڑکی بھی تھی جو کولیگ تھی، وہ بھی جاب کر رہی تھی۔ اب کام کے دوران چونکہ ان کو بہت ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا تو طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئی، آپس میں انوالو ہو گئے۔ یہ چاہتا تھا نوجوان کہ اگر اس حور پری سے میری شادی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ جب اس نے پرپوز کیا تو اس لڑکی کے والدین بہت کٹر عیسائی تھے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہم کسی مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھو، جن شرائط پہ وہ شادی کر سکتے ہیں میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا غور کیجیے، اس کے ماں باپ نے 4 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط یہ کہ آج کے بعد تم وطن اپنے ملک میں واپس کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ اس نے تسلیم کر لیا۔ دوسری شرط، شادی کے بعد تم اپنے والدین، عزیز رشتہ داروں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھو گے۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری شرط کہ یہاں جو تمہارے مسلمان دوست ہیں تم ان سے بھی قطع تعلقی کر کے کسی دوسری ریاست میں موو کر جاؤ گے اور مسلمان تمہارا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ چوتھی شرط کہ تم لڑکی کے والدین کے گھر کے قریب اپنا گھر لے کر رہو گے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں بھی جایا کرو گے۔ اس نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا جنون تھا اس کے دماغ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کا۔ اتنی بھاری قیمت اس نے ادا کر دی کہ کسی طرح یہ لڑکی میری بیوی بن جائے۔ شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے وہ اچانک جس جگہ پر رہتا تھا وہاں سے ڈس اپیئر ہو گیا۔ نہ کسی دوست کو پتا کہاں، نہ کسی کو معلوم۔ لوگ حیران، آسمان نے اٹھا لیا، زمین اس کو نگل گئی، ہوا تو کیا ہوا؟ والدین سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں تو یوں سمجھیے کہ جیسے ماتم ہوتا ہے اس کی وفات کا غم منایا گیا۔ دوست احباب بھی پریشان، مگر وہ تو بالکل گم ہی ہو گیا۔ اور وہ ملک اتنا بڑا ملک کہ وہاں پہ ایک ریاست سے دوسری طرف کی ریاست میں جا کر رہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں ہے۔ چنانچہ 2 سال یہ بندہ اسی طرح گم رہا اور اپنی زندگی بیوی کے ساتھ گزارتا رہا۔ کیا ہوا؟ ایک دن یہ اپنی پہلی جگہ پر واپس آیا اور جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا تھا
فجر کی نماز کے وقت بیٹھا وہاں وضو کر رہا ہے۔ امام صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم کہاں سے برآمد ہو گئے۔ اس نے کہا نماز کے بعد میں بات سناؤں گا۔ نماز ادا کی، امام صاحب اس کو الگ کمرے میں لے گئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تب اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی یہ تمام شرائط مان لی اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ نہ میں نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی اور نیکی کا کام کرتا تھا، ہاں ایک عمل میری زندگی میں تھا، وہ یہ کہ گھر کے لاؤنج میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی، ان میں سبز جلد میں قرآن مجید تھا۔ میں جب دفتر جاتا تو بھی نظر ڈالتا کہ یہ میرے اللہ کا کلام، واپس آتا تو بھی نظر ڈالتا، اور میں اپنے دل میں کہتا تو نفس کا غلام ہے، تو نفس کا بندہ ہے، تو نے اس لڑکی کی خاطر اپنا دین، اپنی دنیا، سب کچھ ہی قربان کر ڈالی۔ مگر میں محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھتا تھا۔ میری زندگی کے 2 سال اسی طرح گزر گئے، میں شراب پیتا، سور کھاتا، ان کے ساتھ چرچوں میں جاتا، انہی کے رنگ میں رنگنے لگ گیا۔ مگر میری زندگی میں صرف ایک عمل تھا، جب میں گھر سے گزرنے لگتا یا آنے لگتا، میری نظر اس سبز کتاب پر پڑتی تو میں اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا کہ تم نے دیکھو کیا کچھ چھوڑ دیا۔ مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک دن میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سبز کتاب اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا ایک کتاب یہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے آج اپنے گھر کی صفائی کی، جن کتاب کو نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان ساری کتابوں کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک بجلی کا کرنٹ لگا اور میں نے کہا میرے اللہ کا قرآن ٹریش کین کے اندر۔ میں اسی وقت بھاگا اور باہر سے جا کے اس قرآن مجید کو اٹھایا، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کتاب کو لے کر آیا تو اس نے پوچھا کہ تم یوں پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، ابھی تمہارے اندر مسلمانی کے جراثیم باقی ہیں؟ میں اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنا بریف کیس اٹھا کر گھر چھوڑ کر والدین کو بتانے چلی گئی اور میں وہاں سے آ کر مسجد میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے ایسے نفس کے پجاری نوجوان کے ایمان کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو سب سے کم درجے کی نعمت یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ قرآن آیا ہی دنیا میں انسانوں کو ایمان کی روشنی عطا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن مجید پہنچا وہاں ایمان کی روشنی پہنچ گئی۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ طیبہ کے لوگ عرض کرتے ہیں کہ کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر لانو کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ وہ وہاں پر گئے، لوگوں کو قرآن سناتے، وہ ایمان لے آتے۔ ابھی صاحب قرآن مدینہ میں نہیں پہنچے، فقط قرآن پہنچا ہے اور قرآن نے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ سعد لانو جو قبیلہ کے سردار تھے، انہوں نے اسد بن زرارہ لانو سے کہا
کون آ گیا ہے جو ہمارے غریبوں کو ہمارا مخالف بناتا ہے اور اپنے طریقے پر لے کر آتا ہے؟ جاؤ اور ذرا جا کر اس کو یہاں سے نکال دو۔ وہ آتے ہیں، ان کے سامنے مصعب بن عمیر لانو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کر وہ کلمہ پڑھ کر خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک بہانے سے حضرت سعد لانو کو بھیجتے ہیں، وہ بھی غصے میں آتے ہیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور تم لوگوں نے یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کرو۔ مصعب بن عمیر لانو نے فرمایا میں تمہارے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، اگر تمہیں وہ حق اور سچ لگے تو سچ کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اسی قرآن مجید کی تلاوت کی، جس کو سن کر سعد لانو مسلمان ہوتے ہیں۔ واپس لوٹ کر سارے قبیلے کے مرد عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اتنے سال سے تمہارے قبیلے کا امیر تھا، میرے کسی کام پر کوئی آبجیکشن ہو نہیں، میری امارت کسی کو نامنظور ہو نہیں۔ فرمانے لگے میں آج کے بعد اس قبیلے کا امیر نہیں بن سکتا۔ لوگ رونے لگ گئے، آپ کیوں نہیں بن سکتے جب ہم چاہتے ہیں؟ فرمان لگے اس لیے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میری شرط یہ ہے یا تو سارے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو میں تمہارا امیر رہوں گا، ورنہ میں امارت کو چھوڑ دوں گا۔ شام ہونے سے پہلے قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں اسلام سے بہرہ افروز ہو چکے تھے، ابھی صاحب قرآن نہیں پہنچے، قرآن زندگیوں کو بدل رہا تھا۔ یہ انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان بہادر کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر چل پڑے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نمٹاتے ہیں، ان کو کس نے بدلا؟ اپنی بہن کے گھر گئے، ایک تھپڑ لگایا، بہن گری، اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ عمر کہنے لگے اچھا سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تم لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں گئے، قرآن نے ان کے دل کو پہلے سے بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں صاحب قرآن تشریف نہیں لے گئے، فقط جعفر بن طیار لانو گئے، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نجاشی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن جہاں پہنچا ایمان لانے کا سبب بنتا چلا گیا، اس لیے کہ یہ انقلابی کتاب ہے۔ صحابہ رضوان اسی کو سینے سے لگا کر نکلے، ان کو دنیا داری کا پتہ نہیں تھا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ دنیا کی تقدیر کو قرآن نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید تھا جس نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا، لوگوں کے دل ایمان سے معمور ہو گئے تھے۔ صحابہ رضوان قرآن مجید کے عاشق تھے، ان کے گھروں میں رات کے آخری پہر میں اس طرح بن بناہٹ کی آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی گھر کے صحن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قریب گھوڑا بندھا ہے
اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہے. دل چاہتا ہے کہ قرآن اونچا پڑھوں، گھوڑا بدکتا ہے، آہستہ پڑھتے ہیں. پھر جی چاہتا ہے اونچا پڑھوں، گھوڑا بدکتا. دل میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، آہستہ پڑھتے ہیں. یوں ہی ساری رات گزر گئی. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو انہوں نے کچھ روشنیوں کو اوپر آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. صحابہ رضوان کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی، ہر پیش آنے والی نئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے تھے. اس صحابی نے بھی اپنا واقعہ سنایا، آج میرے ساتھ یہ ہوتا رہا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے نیچے اتر آئے تھے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. ان کے گھروں پہ فرشتوں کے پروں سے رحمتیں ہوا کرتی تھی. چنانچہ ابن کعب لانو ایک صحابی ہیں، قرآن مجید کے عاشق، سید القراء. نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. ابن کعب سورہ بینہ سناؤ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں، مگر وہ بھی بڑے ذہین تھے. انہوں نے فیل کر لیا کہ شاید اوپر سے کوئی میسج آیا ہے، تو آگے سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے میں قرآن سناؤں؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر کہا. ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا. کیسے قرآن پڑھنے والے لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھی. قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا. یہ قرآن مجید انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. چنانچہ ایک یہودی تھا سلام بن جبیر، مدینہ طیبہ کے قریب رہتا تھا. وہ وہاں سے بلاد شام آیا کہ میں کچھ تجارت کا چیز خریدوں. اس نے اپنی ساری چیزیں خرید لی. واپس جانے لگا تو ایک غلام بک رہا تھا، مگر وہ کمزور بھی تھا، رنگ بھی کالا تھا، نہ شکل نظر آتی تھی نہ عقل نظر آتی تھی، مگر دینے والا بڑی تھرو اوے پرائز پہ اس کو بیچ رہا تھا. تو سلام بن جبیر نے سوچا اس کو بھی لے لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے پروفٹ مل ہی جائے گا. وہ اس کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچا. وہاں پر 3 دن میں اس کا جتنا تجارتی سامان تھا سب بک گیا. غلام خریدنے والا کوئی نہیں تھا. جو دیکھتا تھا کہ یہ کام تو کر نہیں سکتا، بیمار نظر آتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے. چنانچہ سلام نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پا رہا، میرا باقی کام سمٹ گیا، تم یہاں سارا دن کھڑے رہو، شاید تمہارا بھی کوئی گاہک آ جائے. تو وہ بچہ جس کا نام سالم تھا وہ اس جگہ پر سارا دن کھڑا رہتا. اب مدینہ کی چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور، وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نوجوان، اٹھتی جوانی، دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی اس کو سائے پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا. دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، مگر خریدنا بھی کوئی نہیں چاہتا تھا. اپنے گلے کون ڈالے، پھر اس کی خیر کی خبر گیری رکھنی پڑے گی. ایک جوان العمر لڑکی مدینہ طیبہ میں رہتی تھی جس کا نام سبیتا تھا. اس کے دل میں رحم تھا. اس نے جب 2 دن دیکھا کہ یہ لڑکا سالم یہاں پر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور، رنگ کالا ہو گیا، سورج کی شعاع نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، قسم پرسی کی حالت میں اس کا غم گسار کوئی نہیں. تو اس نے سلام بن جبیر سے پوچھا
تم اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کتنے میں؟ کہنے لگا جو میں نے رقم دی اتنی بھی دے دو تو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ سبیتا نے اتنی رقم دے کے اس کو لے لیا۔ چنانچہ یہ نوجوان سالم سبیتا کا غلام بن گیا۔ سبیتا نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو ایک اور عرب تاجر جو مکہ مکرمہ سے شام آئے تھے وہ اپنے سامان کو لے کر واپس چلے، مدینہ طیبہ ٹھہرے۔ ان کو بھی یہ واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک جوان لڑکی اتنی رحم دل، اس نے بچے پہ ترس کھا کے اس کو خرید لیا۔ اس کو یہ بات اچھی لگی، اس نے سبیتا کے گھر نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ والدین کو پسند آیا۔ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تاجر ہے، باعزت ہے، تو بچی کے لیے اتنے اچھے رشتے کہاں آتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی سبیتا کا نکاح کر دیا۔ اس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ وہ کچھ دن تو وہاں رہے، پھر انہوں نے کہا جی مجھے تو مکہ مکرمہ جانا ہے۔ وہ اپنی بیوی سبیتا کو بھی لے کر چلے۔ یہ سالم چونکہ سبیتا کا غلام تھا یہ بھی چل پڑا۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں جا کر ابو حذیفہ نے ایک تبدیلی محسوس کی۔ اس کے دوستوں میں ایک دوست تھے جن کا نام تھا عثمان ابن عفان۔ وہ اس سے ملے تو صحیح مگر بڑے سرد مہری کے ساتھ انہوں نے کولڈ کارنر دیا ان کو۔ وہ جو گرم جوشی پہلے ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ ابو حذیفہ بڑے پریشان، عثمان بات کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست تھے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو عثمان ابن عفان عنہ نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو میری اور تمہاری یہ دوستی کیسے آگے چلے گی؟ اس نے کہا کہ اچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ ابو حذیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ابو حذیفہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ گھر آ کر بتایا تو اس کی بیوی سبیتا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب غلام نے جب یہ سنا اس نے بھی کلمہ پڑھا تو یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ چند دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عورتوں سے نصیحت کی کوئی بات کی، اس میں فرمایا کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا۔ سبیتا گھر آئی، اس نے آ کر اپنے غلام کو کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے۔ سالم رونے لگ گئے، میری ماں نہیں، باپ نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ چنانچہ ان کا نام پڑا سالم مولا ابو حذیفہ۔ اب یہ چھوٹا بچہ جس کی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، شکل اچھی نہیں تھی، عقل اچھی نہیں تھی، دنیا اس کو گری پڑی چیز کا درجہ دیتی تھی، یہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے لگا اور اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ قرآن یوں عزتیں دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سالم کی زبان پہ قرآن کو ایسا جاری کیا، یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسے پڑھتے سنا، فرمایا سب تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا فرما دیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کومنٹس ہیں اس نوجوان کے بارے میں، سبحان اللہ۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی تو چند صحابہ پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے، عمر لانو بھی ان میں تھے، اور ان میں یہ سالم مولا ابو حذیفہ بھی تھے۔ جب یہ لوگ قباء میں آئے تو وہاں نماز پڑھتے تھے، نماز کی امامت کے لیے لوگوں نے سالم مولا ابو حذیفہ کو چنا۔ چنانچہ سالم امامت کرواتا تھا اور ان کے مقتدیوں میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مکہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو
اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جو 24 گھنٹے دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، جو سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہتا تھا، اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اس بچے کو عزت ملی، امامت کے مصلی پر کھڑا ہے، اور اس کی اقتداء میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سالم کو دیکھا، فرمایا سالم کا دل اللہ کی محبت سے پورا کا پورا بھرا ہوا ہے۔ صحابہ ان کا اکرام کرتے تھے، اللہ نے سالم کو پھر وہ عزت دی۔ کتابوں میں لکھا ہے عمر الخطاب لانو کی شہادت کا وقت ہے، آخری وقت میں ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، فرماتے ہیں کاش سالم زندہ ہوتا۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ مجھے پھر اور خلیفہ بنانے کے لیے کسی اور کے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر قیامت کے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جاتا تم نے سالم کو خلیفہ کیوں بنایا، تو میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیتا اللہ میں نے آپ کے سچے پیغمبر اسلام کی سچی زبان سے یہ سنا، انہوں نے فرمایا سالم کا دل پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے۔ وہ بچہ جسے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اللہ رب العزت دیکھیے اس کو کیا بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے یہ گرے پڑوں کو اٹھا دے، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دے۔ عمر لانو کا اپنا واقعہ ہے، اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے فوج بھی ہے، ایک جگہ پہاڑی پر ٹرن لیتے ہوئے رک گئے اور نیچے ویلی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے اتنے لوگ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ عمر لانو فرماتے ہیں میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، مگر اونٹ چرانے کا مجھے سلیقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ جاتے، میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر تو کیسی اچھی زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے یہ قرآن ان کو بھی امیر المؤمنین بنا دیتا ہے۔ اس لیے عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک اور خوبی کہ یہ انسانوں کے دل کے لیے روح کی مانند ہے۔ یاد رکھیے ایک ہمارے جسم کی روح ہے، وہ بھی اللہ کا امر ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ جب وہ روح آتی ہے جسم زندہ ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہمارے دل کی بھی روح ہے، اس دل کی روح کا نام قرآن عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو اللہ نے روح فرمایا، یہ دلوں کی روح ہے۔ جس بندے کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات آتی ہیں یہ قرآن اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، وہ زندہ دل والا انسان ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں وہ روح اتر آئی تھی، اس لیے وہ جہاں جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا رستم کے دربار میں کہ جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم آئے ہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی سکھانے کی خاطر۔ یہ قرآن اس طرح انسان کو زندہ کر دیتا ہے، جس قوم میں قرآن آ جاتا ہے قوم زندہ بن جاتی ہے، جس شخص میں قرآن آ جاتا ہے قرآن زندہ کر دیتا ہے۔ آج قرآن کے ساتھ
وہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اس کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے دل بے روح بن چکے. ہمارے دلوں میں دل نہیں، سینوں کے اندر سل موجود ہے. چونکہ باطنی طور پر ہم آج زندہ نہیں، ہماری نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ہماری بات کوئی قبول نہیں کرتا، ہم اپنے آپ کو بھی اس دنیا کے اندر محفوظ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، جس بندے کی زندگی سے روح نکل جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے، میت ہوتا ہے، اسے پھر سمیٹا جاتا ہے. جلدی لے جاؤ، اس کو زمین کے اندر دفن کر دو. دفن کرنے والوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں، ورنہ اس میں تعفن پھیلتا. آج قرآن مجید کے بغیر ہم باطنی طور پر مردہ بن گئے. آج دیکھو ہم مسلمانوں کا کیا ذلت کا حال ہو چکا ہے، اس لیے کہ میت بن گئے، مردہ بن گئے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں زندگی نصیب ہو تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو پھر اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اس کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت جس طرح قرآن معزز ہے اسی طرح ہمیں بھی عزتوں سے نوازیں گے. کہنے والے نے یہی تو کہا تھا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جب یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر قرآن کی طرح معزز بن جاتا ہے. جہاں جاتا ہے عزتوں کے دروازے کھولتے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا. صرف ایک برکت کی کتاب تاکچوں کے اندر سجا کر رکھ دی، خوشبوئیں لگا دی. یہ قرآن یاد آتا ہے جب نکاح پڑھنا ہو، جب قسم اٹھانی ہو، جب یقین دہانی کروانی ہو. قرآن ہمیں آگے پیچھے یاد نہیں آتا. زندگی ہماری من مرضی کی ہے تو پھر اس کی برکتیں کیسے ہوں گی؟ چنانچہ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. قرآن کے ذریعے برکت پاؤ، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. عجیب بات ہے، یہ برکتوں کا خزانہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہمیں چند منٹ نہیں ملتے ہم اس کی تلاوت کر سکیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں گھر میں سے ایک بندہ بھی روزانہ اس کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ قرآن مظلوم کتاب ہے، ہمارے گھروں میں ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں. اسی لیے قرآن مجید قیامت کے دن اپنے حق کے بارے میں جھگڑا کرے گا. اللہ آپ نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا، ان کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت تھا، انگریزی پڑھنے کا وقت تھا، نیوز پیپر پڑھنے کا وقت تھا، ٹی وی پہ نیوز سننے کا وقت تھا، دوستوں کے ساتھ سیل فون پہ گھنٹوں جو ہے بات چیت کرنے کا وقت تھا. اللہ ان کے پاس مجھے پڑھنے کا وقت نہیں تھا. یہ دن میں ایک مرتبہ مجھ سے حال بھی نہیں پوچھا کرتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی بھی فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. سوچئے پھر ہمارا کیا بنے گا. آج وقت ہے ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، زندگیوں میں لاگو کرنے کی نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں باطنی طور پر زندہ فرما دیں گے اور ہمیں عزتوں کی زندگی عطا فرما دیں گے. مگر آپ اگر کسی ڈاکٹر سے گولیاں لکھوا لیں، گھر میں لا کے رکھ لیں، کھائیں نہیں، وہ گولیاں فائدہ نہیں دیتی. بالکل اسی طرح قرآن کو گھر میں لا کے رکھ لیا جائے، پڑھا نہ جائے، عمل نہ کیا جائے، اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی چاہے میں قرآن مجید کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لوں تو ہمیں چاہیے قرآن مجید کو نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس قرآن کو پڑھیں. قرآن مجید میں جو کہا گیا یا یحییٰ
خذ الکتاب بقوہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑو، بلکہ اس کی تعلیمات کو لاگو کر لو۔ آج ہم اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اب آخر میں ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک نوجوان دیہاتی ہے، جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جگہ ایک بندوق کا کارتوس پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھا لیا، سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا ہے۔ اس نے کسی دوسرے سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، بتانے والے نے بتایا کہ یہ بندوق کا کارتوس ہے اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ تو ہاتھی کو مار سکتا ہے، شیر کو مار سکتا ہے، بڑے سے بڑے بندے کو لٹا سکتا ہے۔ وہ دیہاتی بڑا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک طاقتور چیز مل گئی۔ اس نے اس کارتوس کو جیب میں ڈال لیا، کئی دن لے کے پھرتا رہا۔ ایک دن شہر سے اپنی بستی واپس آ رہا تھا، شام کا وقت تھا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتا بھاگ پڑا، ڈوگی بھاگ پڑا۔ اس نے پہلے تو اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی، مگر ڈوگی زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، اس کو ڈر ہوا مجھے کاٹ لے گا۔ پھر اس کو خیال آیا میرے پاس تو اتنی طاقت والی چیز ہے، اس نے اپنے جیب سے کارتوس نکالا اور اس کتے کی طرف پھینکا۔ وہ کتے کو لگا تو صحیح، مگر کتے نے رکنا کیا تھا اور اس کی طرف آ چڑھا تو یہ درپٹ دوڑا، جان بچا کے مشکل سے اپنی بستی میں پہنچا۔ آگے وہی بندہ مل گیا جس نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی طاقتور چیز ہے، ہاتھی کو لٹا دیتی ہے، شیر کو مار دیتی ہے۔ اس نے اپنا پسینہ پوچھا اور اس کے بندے کو کہا یار آپ نے مجھے بڑا مس گائیڈ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو کہا تھا یہ بڑی طاقت والی چیز ہے، میں نے کتے کو ماری، کتے کو اثر نہیں ہوا، یہ ہاتھی کو کیا لٹائے گا۔ اس وقت اس بندے نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ واقعی طاقت والی چیز ہے، لیکن اس کی طاقت ایسے نہیں ظاہر ہوتی، اس کے لیے ایک چیز ہے جس کو بندوق کہتے ہیں۔ اگر یہ کارتوس اس بندوق کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر فائر کیا جائے تب اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، پھر یہ ہاتھی کو لٹا دیتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، یہ قرآن مجید طاقتور کارتوس کی مانند ہے، لیکن اس کی طاقت گھر میں رکھنے سے ظاہر نہیں ہوتی، اس کی طاقت تب ظاہر ہوگی جب یہ 6 فٹ کی بندوق جو جسم کی ہے ہم اس میں اس کو لاگو کریں، پھر اس کے بعد تہجد کا وقت ہوگا، یہ صاحب قرآن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، قرآن کی طاقت ظاہر ہوگی۔ اللہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وہ والہانہ محبت عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نا نا نا، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن او میرے ماننے والے مسلمان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب تیرا اکرام کرے گا، تیرا رب تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا اور تیرا رب تجھے عزتوں کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عزتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے میں ہم نے سستی کی، سمجھنے میں سستی کی۔ میرے مولا آپ نے ٹریلین برین سیل دیے تھے اپنی کتاب کے سمجھنے کے لیے، ہم نے اس سے انجینئرنگ تو پڑھ لی، میڈیکل تو پڑھ لیا، اکنامکس تو پڑھ لی، مینجمنٹ سائنسز پڑھ لی، اللہ تیرا قرآن نہ پڑھ سکے، تیرا قرآن نہ سمجھ سکے۔ اے اللہ ہم اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، آج اقرار کرتے ہیں اپنی کوتاہی کا اور توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ نیت اور ارادہ کرتے ہیں آئندہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرما دیجئے، قرآن کی رحمتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، دن اور رات کے مختلف حصوں میں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دیجئے، حافظ قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، عامل قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں داعی قرآن بنا دیجئے۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے۔ رب کریم قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔